اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين يا أول النبيين ويا آخر النبيين وعلى والديك وأهل بيتك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال اور موجودہ پریشان کن حالات اور ہر شخص ہر نفس تذبذب کا جبکہ شکار ہے، افراتفری، بے چینی اور بے سکونی کا عالم، بالخصوص انسانی زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ چکی ہے. یہ طرح طرح کی وائرسز اور طرح طرح کی مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ روزگار اور بالخصوص ہماری پاکستانی عوام معیشت کے اعتبار سے معاشی حالات بہت ٹائٹ اور تنگ ہونے کی وجہ سے ہر وقت گلیوں بازاروں میں اور چرستوں میں بالخصوص نوجوان نسل ماری ماری پھر رہی ہے. آئیے ہم اپنی دنیا و آخرت کا سکون تلاش کریں، اور جب ہم تلاش کریں گے تو ہمیں بالکل یقین ہے کہ سکون ملے گا. پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسے کہ بندہ تے رب نو لبن ٹر پوے تے رب بھی لب لیندا ہے، جبکہ ایسے الفاظ اللہ کے متعلق کہنے نہیں چاہیں گے. کیوں کہ اللہ کی جستجو پیدا کر لیں انسان تو کوئی بعید نہیں. تو میں کامیابی اور دنیا و آخرت کے سکون کی ضمانت بننے والے مبارک الفاظ نور جو آقا علیہ السلام کی زبانیں یوحا سے صادر ہوئے ہیں، انہی کی روشنی میں بالخصوص جو روزگار کے متعلق پریشان ہیں ان کی خدمت میں آج حدیث پاک کا مفہوم امام مالک کے حوالے سے اور علامہ امام سیوطی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے. یعنی کیا مطلب اس کا کہ کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں، روزگار نہیں، حالات بہت تنگ ہیں، معاشی سسٹم میرا بڑا گڑبڑ ہے، ذریعہ معاش آمدن نہیں، بہت پریشان کن حالات ہیں. نبی رحمت حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی اور حکمن فرمایا اور اس کو تلقین و تاکید فرمائی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ملائکہ کی نماز اور اللہ کی مخلوق کی تسبیح سے اپنے آپ کو غافل کر رکھا ہے. غفلت میں اپنا ٹائم، شب و روز، اوقات زندگی بسر کر رہے ہو، جبکہ اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت سب کو رزق دیتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو اور اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لو. وہ مبارک الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو. چند دن گزرے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ فیض نور لے کر جب گھر لوٹا تو گھر میں جا کر اس نے یہ اپنا وظیفہ بنا لیا. چند دن گزرنے کے بعد اس نے یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے، آقا میرے پاس اتنی دنیا آ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو رکھوں کہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, हुजूर के गुलामों, हुजूर के आशिकों, आओ 5 वक्त की नमाज और इसके साथ साथ की मुबारक अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका और जो तरतीबें और जो जिंदगी के उसूल और जिंदगी की परेशानियों का हल आका अलैहिस्सलाम की मुबारक अहादीस में मिलता, उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाएं। ये हुजूर के दीन में ही कामयाबी है, सुकून भी है और दुनिया की मता भी है और आखिरत का सामान भी है। आए इसी में जब हम पूरे पूरे दाखिल हो जाएंगे और आका अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा पर चलना शुरू कर देंगे, हुजूर की इत्तबा पैरवी में, तो फिर हमें ये बिल्कुल दुनिया की कोई भी बलाओ, आफत, मुसीबत और तरह के ये तमाम मामलात जो परेशान कुन हैं और परेशान करते रहते हैं, इंसानी जिंदगी हर वक्त मफलूज रहती है, उनसे मुकम्मल छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वो कैसे? हम आका के हो जाएं, हुजूर के बन जाएं। और इसीलिए अल्लामा फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम थे। वमा अलैया इल्लल बलाग, वस्सलाम मालिक।